سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم۔ اور کل سے رمضان کی شروعات ہے اور آپ تمام لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ویڈیو میرا جو ہے کافی لیٹ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے اب میں کوشش کروں گا کہ جلدی میری ویڈیوز آئیں۔ اب جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے تحریف کی حقیقت یا تحریف کیا ہے، کیونکہ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ پچھلے صحیفے جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، تو کس طرح ہم ان کی آیات کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے تحریف پہ بات کرتے ہیں تاکہ آگے ویڈیوز میں ہم ان کے ریفرنسز یوز کر سکیں اور ہمیں پتہ ہو کہ کون سی آیات تحریف شدہ نہیں ہے یا کون سا میٹر تحریف شدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے میرا ٹائٹل دیکھا کہ کوئی صحیفہ تحریف شدہ نہیں، اس پہ آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ بہت عام بات ہے کہ صحیفوں کو تحریف شدہ مانا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ پڑھتے ہیں بائبل وہ خود بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اختلافات نظر آتے ہیں بائبل کے اندر۔ یہ کیوں ہیں، اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان ویڈیوز میں۔ جو کانسیپٹس ہیں وہ خراب کر دیے گئے ہیں تمام لوگوں کے، ہر امت میں، ہر جو ہے وہ ملا نے یہی کیا۔ ہر قوم میں ملا ہیں، یہودیوں کے اپنے ملا ہیں، اور ہر جگہ پہ جو ہے ان لوگوں نے بہت سی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، بہت سی چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہے اور عوام تک غلط انداز میں پہنچایا ہے، اور بہت سی جگہ پہ خود کنفیوزڈ ہیں کیونکہ پچھلی امتوں میں سچائی پوری جو تھی وہ سامنے نہیں آئی تھی، اور اسی لیے وہ لازمی ان کا کنفیوز ہونا ایک بالکل لاجیکل ہے۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے جسٹیفیکیشنز کی، ڈیفینیشنز خود بنائی انہوں نے اجماع کر کے، اور آخری امت کا پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے پچھلی امتوں کو فالو کیا، سب سے بڑی خرابی۔ اس کی بھی ہم جو ہیں وہ آیات بھی دیکھیں گے اور اس کے ہم دلیلیں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے آخری امت نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے فالو کیا ہے اپنے دین میں۔ اور آپ کے پاس اس وقت جتنی ڈیفینیشنز موجود ہیں میجورٹی ساری غلط ہیں۔ کس طرح ممکن ہے یہ ہم آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تو بات ہم شروع کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تحریف کی تو ہم بات کرتے ہیں صحیفوں کی کہ صحیفے تحریف شدہ ہیں، تو سوال ہے کتنے صحیفے ہیں۔ قرآن نے 5 صحیفوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک کتاب ابراہیم ہے جو کہ ویسے بھی لاپتہ بتائی جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کتاب ابراہیم کہاں ہے۔ بہرحال کتاب ابراہیم ہے، کتاب موسیٰ ہے جو کہ تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور زبور ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ یہ آیت میں نے صرف اسی لیے لی ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ نام مل جائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے انفس اور ان کے مال ان کی جنت کے بدلے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس پر سچا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ غور کیجئے، یہاں پہ کتاب ابراہیم کا ذکر نہیں، یہاں پہ زبور کا ذکر بھی نہیں، تو کیا یہ وعدہ زبور میں نہیں ہے؟ سوال ہے۔ یا یہاں سے زبور غائب ہو چکی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال آگے جاتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، جس پہ آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا یا کسی نے بھی شاید دھیان نہ دیا ہو۔ میرے ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں ایسے سوالات سامنے لے کر آؤں جو کبھی آپ لوگوں نے سوچے ہی نہ ہو، چونکہ جب سوال ہی نہیں سوچا تو جواب بھی ظاہری بات ہے اس پہ نہیں سوچا گیا ہوگا۔ ایک بار اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم پھیر لائے تمہاری طرف ایک جماعت جنوں میں سے کہ وہ قرآن سنیں، جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو۔ پھر جب تمام ہوا، یعنی کہ وہ پڑھنا، تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے ان کو ڈرانے کے لیے۔ ان سے کہا، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس سے آگے کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ احقاف 29 اور 30 آیت ہے۔ یہاں پہ غور کیا کیجیے آپ کہ بے شک ہم نے سنا ایک کتاب کو جو کہ نازل کی گئی موسیٰ کے بعد۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی، اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوا ہے۔ یہ تو غلط ہے، کیونکہ
قرآن انجیل کے بعد نازل ہوا ہے، تو اس میں سے انجیل کہاں غائب ہو گئی؟ ان جنوں کی جماعت نے تورات کو سنا لیکن انجیل کو نہیں سنا، کیوں؟ سوال ہے کہ انجیل کہاں غائب ہے؟ اور اس آیت کے مطابق قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ تھی، کتاب عیسیٰ نہیں تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم تورات کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تورات کی تصدیق کی ہے، تو جب قرآن تورات کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ بائبل کے اندر شروع کی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے، مگر یہ اختلافیہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 کتابیں ہی تورات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 6 کتابیں تورات ہیں، اس پہ بھی اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پہ 5 کتابوں کو تورات مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن جب تورات کا ذکر کرتا ہے تو کیا ان 5 کتابوں کی نشاندہی کرتا ہے، یا 6 کی کرتا ہے، یا 4 کی کرتا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ تورات کیا ہے تب ہم کہہ سکیں گے کہ اس میں تحریف ہوئی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ہی کتاب تورات ہو اور باقی نہ ہو، اور تحریف ان میں ہو اور اس میں نہ ہو، اور آپ کہہ رہے ہو تورات میں تحریف ہے جبکہ تورات یہ نہیں ہے، تو پھر یا تورات 5ویں کتاب نہیں ہے، یا 4تھی کتاب نہیں ہے، یا ان میں سے بیچ میں کوئی کتاب تورات نہیں ہے، تو جب کتاب کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے آپ کہیں گے کہ تورات میں جو ہے وہ تحریف ہے؟ بائبل جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں ہے، اور بائبل مجموعہ ہے تمام صحیفوں کا یا زیادہ صحیفوں کا، لیکن بائبل کے علاوہ بھی جو ہیں وہ صحیفے موجود ہیں۔ یہ جو بائبل ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ شروع کی بائبل جو ہے اسے کہتے ہیں قدیم عہد نامہ، جو کہ عبرانی اور شامی زبان میں ہے، یعنی ہیبرو اور سیریک لینگویج میں ہے۔ ہیبرو جو ہے وہ موسیٰ کی زبان تھی، اور جو شامی تھی وہ عیسیٰ کی زبان تھی۔ لیکن ان زمانوں میں اسرائیل اور شام کی طرف جو ہے یہ دونوں زبانیں بولی جاتی تھی، اسی لیے بائبل کے اندر جو یہودی کتب ہیں، یعنی کہ قدیم عہد نامہ جو کہ عبرانی میں ہے، اس میں بہت ساری کتابیں جو ہیں انبیاء کی، اس میں شامی زبان مکس ہے، اس لیے کہ بہت سے نبی سیریا میں رہتے تھے تو وہ سیریک زبان بولتے تھے، یعنی شامی زبان بولتے تھے، اور اسی لیے ان کی کتابیں جو ہیں وہ اسی بائبل میں موجود ہیں، لیکن اس شامی زبان کو عبرانی زبان کے حرف تہجی کی مدد سے لکھا گیا ہے۔ ابھی آپ اگر تورات کو دیکھیں گے اس کی اصلی زبان کو تو وہ آپ کو پوری ہبرو میں ملے گی، یعنی کہ عبرانی میں۔ ایکچولی ہوا یہی ہے کہ اس میں شامی الفاظ جو ہیں یا شامی جملے جو ہیں وہ انہی لیٹرز کی مدد سے لکھے گئے ہیں، جیسے ہم رومن میں لکھتے ہیں جو ہے اردو کو، یعنی کہ انگلش کے لیٹرز یوز کرتے ہوئے ہم چیٹ کرتے ہیں تو ہم انگلش لیٹر سے اردو لکھتے ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے ہیبرو کے اندر بہت سی کتابوں کے بیچ میں پیسیجز یا کتابیں جو ہیں چھوٹی اور اس طرح کی جو انبیاء شامی زبان بولتے تھے، کیونکہ دونوں زبانیں آلموسٹ قریب قریب ایک ہی جیسی ہیں، جیسے اردو اور ہندی کا فرق ہے اسی طرح سے ان کا بھی فرق ہے۔ اس میں ایک عربی بھی ہے جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، سیمیٹک لینگویجز ہیں یہ۔ تو خیر، قدیم عہد نامہ ہے یہودیوں کا، اور اس میں 39 بکس ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ اسے کہتے ہیں جدید عہد نامہ، جو صرف انجیل پر مشتمل ہے، کیونکہ یہودی انجیل کو نہیں مانتے لہٰذا یہ ان کی کتب سے خارج ہے۔ کرسچنز نے پرانی کتب کو اور اپنی کتب کو ملا دیا جسے وہ کہتے ہیں بائبل۔ تو انجیل کو جدید عہد نامہ کہتے ہیں جو کہ یونانی زبان میں ہے، یعنی گریک لینگویج میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں 27 کتابیں موجود ہیں، جس میں شروع کی 4 جو ہیں وہ اناجیل ہیں، یعنی انجیلیں ہیں جو مختلف حواریوں نے لکھی تھیں۔ 4 انجیلوں کے علاوہ جتنی بھی کتب موجود ہیں وہ حواریوں کی اپنی تحریریں ہیں، ان کے خطوط ہیں، تو ٹوٹل بنتی ہیں 27۔ تو یہ کتابوں کا مجموعہ جو ہے اسے بائبل کہا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب قرآن کہتا ہے
انجیل یا کتاب موسیٰ، تو اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور کیسے آپ اس میں فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ کتاب تورات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے علاوہ جو بائبل کی دوسری کتابیں ہیں وہ انجیل بھی نہیں ہے، وہ تورات بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ بائبل میں تو اتنی ساری کتب ہیں اور اس میں سے صرف 2 کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ایک تورات اور ایک زبور. تو باقی کتب کا کیا ہے؟ آپ انہیں کیا صحیفے مان سکتے ہیں اور ان کی تصدیق کیا ہے؟ کیونکہ قرآن تو پوری بائبل کی تصدیق نہیں کرتا جس میں اتنی ساری کتابیں ہیں، اور یہ بھی پروٹسٹنٹ کی بائبل ہے جس میں یہ 39 اور 27 بکس ہیں. کیتھولک میں جو ہے زیادہ بکس ہیں. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی بائبل پڑھ رہے ہیں، کس کا مجموعہ پڑھ رہے ہیں. سوال یہی ہے کہ قرآن نے تو ان تمام کتابوں کی تصدیق نہیں کی، یا اگر کی ہے تو کن الفاظ میں کی ہے؟ کیونکہ اس میں صرف 2 ہی جو ہیں کتابیں ہیں، ایک تو تورات ہے اور ایک زبور ہے. اور اس میں 27 میں سے صرف ایک کتاب ہے انجیل جس کی تصدیق قرآن نے کی ہے. باقی حواریوں کے خطوط، حالانکہ ان میں بڑی کام کی چیزیں ملیں گی آپ کو، لیکن وہ قرآن نے تصدیق نہیں کی. تو ہم انہیں کیسے جو ہے ریلائبل مانیں گے اور کیوں ہم ان کو پڑھیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. نہ صرف اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ایک مسٹری ہوں گی، جس کے جوابات ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیت ہے، اور ہم نے تمہیں دیں 7 دہرائی جانے والی اور عظیم قرآن. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ 7 دہرائی جانے والی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن کے علاوہ بھی کچھ دیا تھا، کچھ نازل ہوا تھا. یہاں پہ جو اسکالرز بتاتے ہیں، یہ تفسیر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریفرنس بھی. ایک بہت بڑے جو ہیں وہ اسکالر ہیں جو بہت فیمس رہے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تفسیر مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں. اس میں اسی آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، اس پر تقریباً تمام امت کا اجماع ہے کہ یہاں 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے. جبکہ قرآن نے سورہ فاتحہ کا لفظ یا 7 آیات کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. تو کیا یہ جو تفاسیر ہیں وہ صحیح ہیں؟ نہیں، زیادہ تر غلط ہیں. ہاں، عمومی باتیں صحیح ہیں، ٹرانسلیشنز بھی جو ہے قرآن کی عمومی عام میٹرز میں وہ صحیح ہے، لیکن بہت خاص میٹر جتنے بھی ہیں ان کے تراجم بھی غلط ہیں اور ان کی تفاسیر بھی غلط ہیں. کیوں غلط ہیں وہ ہم آگے ویڈیوز میں دیکھتے جائیں گے. اس ویڈیو کا خاتمہ میں اس سوال کے ساتھ کرتا ہوں کہ سورہ احقاف کی 30ویں آیت کہتی ہے کہ قرآن سے پہلے تورات تھی، جبکہ یہ غلط ہے. یہ جو آیت ہم نے دیکھی ابھی کہ ان جنات نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو تورات کے بعد یعنی کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو سوال یہی ہے کہ احقاف کی 30ویں آیت کہتی ہے کہ قرآن سے پہلے تورات تھی، جبکہ یہ غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے انجیل تھی. کیا اس آیت میں سے انجیل کا غائب ہونا قرآن میں تحریف کا ثبوت ہے؟